بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی جگہ قلب رسول معظم ہے، اور قرآن ناطق کے نازل ہونے کا مقام کسی صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم نہیں، اور آج گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے۔ یہ قرآن صامت کی کیفیت نزول کیا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ جب شہنشاہ انبیاء ختم رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن ہوتا تھا تو آپ نے کتب میں پڑھا ہوگا کہ رسول پاک کی کیفیت کیسی ہو جاتی تھی۔ یقیناً آپ کی نظروں سے کتب میں، حتیٰ کہ یہ سلیبس کی کتب میں بھی شامل ہے، اس وقت جناب رسول خدا کی کیفیت کیا تھی۔ اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلی یہ کہ جب قرآن کریم رسول پاک پر نازل ہوتا تھا تو ان پہ ایک غشی جیسا عالم ہوتا تھا، جس سے ان کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، تو آپ فرماتے تھے مجھے چادر اڑا دو جب یہ آثار ظاہر ہوتے تھے۔ اور اگر آپ ناقہ پہ سوار ہوتے تھے، میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے، اس قدر جو ہے وحی کا وزن ہوتا تھا کہ وہ ناقہ جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتا، بعض اوقات اس کی پیٹ کی جو ناف ہے وہ زمین پہ لگنے لگتی، اس قدر وزنی کیفیت وہ ہوتی، اور اس کو آثار وحی کہا جاتا تھا کہ وحی نازل ہونے کو ہے۔ یہ روایت بھی کتب میں پڑھی ہے میں نے، تاریخ میں ایسا لکھا ہے، کتب میں ایسا لکھا ہے۔ جبکہ دوسری روایت جس پہ میرا اعتقاد ہے، جس کی بنیاد عمرو ابن ثابت کی روایت پر ہے، جیسا کہ اس نے امام صادق آل محمد سے علیہ السلام سے دریافت کیا تھا، عرض کیا آپ پہ جو یہ کیفیت طاری ہوتی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے تھی؟ یہ سوال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی تھی اس کی وجہ کیا یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا تھا؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر تو جناب جبرائیل علیہ السلام کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی تو حالت یہ ہوتی تھی کہ جب تک آپ ان سے اذن نہ لے لیتے، جناب جبرائیل علیہ السلام اذن نہ لے لیتے، تب تک تو وہ دہلیز سے آگے نہیں بڑھتے تھے، دہلیز کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، جب تک رسول خدا سے اجازت نہیں مل جاتی سامنے بیٹھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ابن ثابت نے دوبارہ پوچھا مولا تو پھر اس کیفیت کی وجہ کیا تھی جو آپ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتی تھی؟ وہ غشی، وہ کپ کپی، وہ سردی کا احساس، وہ چادر، وہ کمبل کا طلب فرمانا کیا تھا؟ فرمایا اس کی وجہ جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی تھی جب ان کا محب حقیقی اللہ جل جلالہ اپنے محبوب ازل سے بلا واسطہ کلام کرتا تھا۔ جب جبرائیل پیغام لے کر آئیں گے تو کلام بالواسطہ ہوگا، اور جب پروردگار کونین کا مالک اپنے محبوب حقیقی سے گفتگو بلا فاصلہ بلا فصل فرمائے گا تو وہ کیفیت اور ہوگی۔ اب دیکھیے اس میں ذات انور کی کوئی ایسی سپیس، ایسی خلش، ایسی وجہ، ایسی کمی نہ تھی کہ جناب رسول معظم، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، اگرچہ میرا دل بڑا مطمئن ہوا کہ رسول معظم پہ یہ کیفیت تب ہوتی تھی جب اللہ خود ہم کلام ہوتا تھا، بغیر کسی واسطے کے ہم کلام، یعنی ڈائریکٹ۔ لیکن میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ نور محمد تو نور خدا سے جدا نور ہے، پھر کس طریقے سے کل اور جز آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں؟ پھر ایسی کیفیت، یقین کیجئے میرے ذہن میں ابھرنے والا یہ پہلا سوال تھا۔ اس کا جواب بھی یہی تھا، جناب چھٹی سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ ان میں ان کے ذات منور اور انور کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہ صرف اس لباس بشری کی کمزوری تھی جو انہوں نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، جو بالواسطہ نور الہی کا متحمل نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے اگر ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ، پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا ہے اور تیز ہوا چلنے لگے، اس کے کپڑے اڑنے لگیں، تو اس میں اس کے کپڑوں کا قصور ہے، اس کے وجود کا کوئی قصور نہیں، اس کی ذات تو غیر متزلزل ہے۔
یہی وہ دستور تھا کہ جس ظاہری لباس میں وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ اس ظاہری لباس کے سبب تھا۔ حقیقت ذات تو اس سے بہت جدا تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیفیت نزول تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ گفتگو جو آپ کو میں نے بیان کی ہے، یہ ضرور آپ کے ذہن میں ہوگی، اور انشاءاللہ یہیں سے آگے حضرت امام زمانہ ناطق قرآن کا نزول اگلی گفتگو میں بیان کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔